کیا تعریف کروں میں اس ہستی کی جس کے لیے خود رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا فضا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا، جن کے لیے حضرت عمر نے فرمایا لا حول علی لا ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکے ہوتے۔ میں بات کر رہا ہوں اسلام کے چوتھے خلیفہ، بہادروں کے بہادر، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کی شاندار ویڈیو میں ہم لوگ حضرت علی کی داستان کو جانیں گے، تو بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک۔ دوستو، مولا علی کی پیدائش اس دنیا کی سب سے مقدس جگہ یعنی کہ خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ مولا علی باقی بچوں کی طرح نہ ہی رو رہے تھے اور نہ ہی اپنی آنکھیں کھول رہے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے آپ کو اپنی گود میں لیا تب آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا۔ دوستو، حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا اور حضرت علی کے والد ابو طالب تھے۔ دوستو، حضرت علی رشتے میں رسول اللہ کے چچیرے بھائی لگتے تھے اور پھر بعد میں مولا علی کا نکاح رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا اور اس کے بعد آپ چچیرے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے داماد بھی بن گئے۔ دوستو، خیبر ہو یا بدر ہو یا احد ہو، ان ساری جنگوں میں حضرت علی نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب تک اسلام کے اتہاس میں سب سے بہادر اور طاقتور یودھا کوئی گزرا ہے تو وہ حضرت علی ہے۔ حضرت علی کی بہادری کی وجہ سے انہیں رسول اللہ نے اسد اللہ یعنی کہ اللہ کے شیر کی کتاب سے نوازا تھا۔ حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چنا تھا۔ حضرت علی کتنے بہادر تھے اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں مسلمانوں نے 70 کافروں کو جہنم واصل کیا تھا، جس میں سے 35 کو اکیلے حضرت علی نے قتل کیا تھا اور 35 کو باقیوں نے مل کر قتل کیا تھا۔ جب مسلمان مدینے میں تھے تو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجھاؤ دیا کہ ہمیں مدینے کے چاروں طرف بڑے بڑے خندق یعنی کہ بڑے بڑے گڈھے کھود دینے چاہیے۔ تو سب مسلمان مل کر گڈھے کھودنے لگے۔ جب دشمنوں کا لشکر گڈھوں کے پار کھڑا ہوا تھا تو وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ناکامیاب رہے۔ لیکن ان کا سردار امر کہنے لگا کہ یہ تو میری بے عزتی ہے، اور جیسے تیسے وہ خندق پار کر کے مسلمانوں کی طرف آ گیا اور کہنے لگا کہ کہاں ہے وہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہمت ہے تو امر کا سامنا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو تم میں سے اس مشرک کو شانت کرے گا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا، پھر علی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی کو دیکھ کر امر کہنے لگا کہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، کیونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت بہت کم تھی۔ امر کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک جانا مانا پہلوان تھا اور نہ جانے کتنے لوگوں سے وہ اکیلا لڑتا تھا۔ اس نے حضرت علی پر وار کیا اور حضرت علی کی ڈھال ٹوٹ گئی اور حضرت علی کا کندھا گھائل ہو گیا۔ اب حیدر کرار بنا یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر۔ جب حضرت علی نے حملہ کرا تو امر کی ڈھال کو توڑا، امر کے کندھے کو چیرا اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں جدا کر دیا، اور اس طرح مسلمانوں نے خندق کی جنگ کو بھی فتح کیا۔ دوستو، خیبر ایک اہم علاقہ تھا جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خیبر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ پہلے تو مسلمانوں نے کئی بار خیبر پر حملے کیے لیکن وہ ناکامیاب رہے۔ تب رسول اللہ نے فرمایا کہ اب جھنڈا اسی کو دیا جائے گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ لوگ سوچ میں تھے کہ اب وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے یہ جھنڈا ملے گا۔ اگلے دن رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو صحاباؤں نے کہا کہ علی کی طبیعت نہیں صحیح ہے اور وہ آرام فرما رہے ہیں۔ جب رسول اللہ نے حضرت علی کو بلایا تو حضرت علی کو بخار چڑھا ہوا تھا اور اسی حالت میں حضرت علی خیبر کو فتح کرنے کے لیے چلے دیے۔ خیبر کے یہودیوں کو لگا تھا کہ وہ آرام سے مسلمانوں کو شکست دے دیں گے، کیونکہ ان کا سردار مرحب نام کا پہلوان تھا جو سینکڑوں لوگوں سے تنہا لڑتا تھا، اور اس جنگ میں دشمنوں کی تعداد 14,000 تھی اور مسلمانوں کے پاس صرف 1600 سپاہی تھے۔ لیکن مرحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے سامنے اللہ کے شیر یعنی کہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی اور مرحب کے بیچ ایک لڑائی ہوئی جس میں حضرت علی نے صرف ایک ہی وار میں مرحب کو 2 حصوں میں جدا کر دیا، اور جو خیبر کے قلعہ کا دروازہ تھا اسے حضرت علی نے صرف اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکا۔ وہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ جنگ کے بعد سارے مسلمان مل کر بھی اس دروازے کو نہیں اٹھا پا رہے تھے جسے حضرت علی نے محض اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ تو آپ اسی بات سے حضرت علی کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ دور تھا حضرت عثمان کی خلافت کا۔ حضرت عثمان کے گھر پر جب حملہ ہوا تو حضرت علی، امام حسن اور امام حسین حضرت عثمان کے گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے، لیکن حضرت عثمان کو کسی طرح دشمنوں نے شہید کر دیا، جس کے بعد مسلمانوں نے اپنا خلیفہ حضرت علی کو چنا۔ حضرت عائشہ چاہتی تھی کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے، لیکن مولا علی کا کہنا تھا کہ ابھی مدینے کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ اور مولا علی کے بیچ صلح ہو گئی، لیکن دونوں لوگوں کے لشکر میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو، اور انہوں نے
رات میں ایک دوسرے کے لشکر پر حملہ کر دیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا نام جنگ جمال تھا۔ جنگ کے بعد حضرت معاویہ جو چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے، حضرت معاویہ جو کہ شام کے گورنر تھے، یہ ان کی ضد تھی کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت معاویہ کی ضد جائز تو تھی، لیکن مدینے کے حالات ابھی ٹھیک نہیں تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت معاویہ اور مولا علی کے بیچ جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا نام جنگ صفین تھا۔ دونوں طرف سے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت علی اس جنگ کو فتح کرنے ہی والے تھے کہ اچانک حضرت معاویہ کے لشکر نے قرآن کو اپنے نیزوں پر باندھ کر بلند کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں قرآن کا فیصلہ منظور ہے، یعنی کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ صلح کے لیے دونوں طرف سے ایک ایک انسان کو مقرر کیا گیا جو قرآن سے فیصلہ کر دے۔ 6 مہینے کا وقت لیا گیا لیکن کوئی بھی فیصلہ نہیں نکلا۔ حکمین کے فیصلے سے پہلے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ فیصلہ جنگ سے ہو، نہ کہ صلح سے۔ ان لوگوں کو حضرت علی نے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکامیاب رہے اور مجبوراً ان سے جنگ کرنی پڑی۔ اس جنگ میں 9 خوارج بچ نکلے اور حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی سازش بنانے لگے۔ حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص تو ان کے حملے سے بچ گئے، لیکن جب حضرت علی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کوفہ کی مسجد میں آئے تو عبد الرحمن بن مظلم نام کے ایک خوارج نے حضرت علی کی پیشانی پر تلوار ماری اور حضرت علی کو زخمی کر دیا۔ یہ تلوار کئی دنوں سے زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور کچھ وقت کے بعد گھائل حالت میں حضرت علی کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت علی نے لگ بھگ 5.5 سال خلافت کی اور سب سے مشکل خلافت کا دور حضرت علی کا ہی تھا۔ سب سے زیادہ بغاوتیں حضرت علی کی خلافت کے دور میں ہی آئیں اور اس طرح اسلام نے اپنا ایک بہادر خلیفہ، اس دنیا نے ایک بہادر جنگجو اور مسلمانوں نے ایک نایاب ہیرا کھو دیا۔ اور اسی کے ساتھ ہماری تاریخ اسلام سیریز کا یہ دوسرا ایپیسوڈ بھی ختم ہوا۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔